وہ تھکی ہاری سی اپنے بستر پر گری ہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی شاید پہلے سے اس بوسیدہ سے بستر پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ شخص اگلے ہی لمحے اس کے وجود پر پوری طرح قابض ہوا تھا، جس پر وہ صرف پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کے گھٹیا شوہر کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی وہی مخصوص خوشبو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے قریب موجود یہ شخص احمر خانزادہ ہی ہے۔ مجھے یاد کیا میری جان نے؟ اس شخص کی سرگوشی اس کے یقین پر مہر لگا گئی تھی۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت مزید شدت سے ابھری تھی۔ وہ بری طرح مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہ شخص اس کی تمام مزاحمت کو اپنی طاقت کے زور پر ناکام بناتا اسے پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ احمر، تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گی؟ مجھے یوں تم سے ملنا اچھا نہیں لگتا۔ یسریٰ نے سامنے بیٹھے احمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو وہ زبردستی مسکرانے لگا۔ یسریٰ یار، تم فکر مت کرو، میں بہت جلد اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ تمہارے ساتھ ٹائم پاس تھوڑی کر رہا ہوں میں، میری زندگی ہے تم، مگر تھوڑا انتظار کرو۔ وہ اسے تسلی دے کر اس کا ہاتھ تھامنے لگا تھا، مگر یسریٰ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی، جس پر وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یسریٰ میری جان، تم کیوں ایسے کرتی ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر تم کیوں اس طرح سے بیہیو کرتی ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں؟ احمر نے شکوہ کنہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں احمر، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ ہم بے شک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہیں۔ یسریٰ نے مضبوط انداز میں کہا تو احمر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اچھا احمر، اب میں چلتی ہوں، ہمارا یوں زیادہ دیر ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تم سے بس شادی کی بات ہی کرنے آئی تھی۔ پلیز اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہیں۔ یوں اکیلے باہر ملنا مجھے بالکل پسند نہیں احمر۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میری امی کے پاس بھیجو۔ یسریٰ یہ کہہ کر مزید اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے احمر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ یسریٰ اور احمر یونیورسٹی فیلو تھے۔ احمر ایک بگڑا ہوا امیر سادہ تھا، جس کے ارد گرد ہر وقت یونیورسٹی کی لڑکیاں منڈلاتی رہتی تھیں۔ یونی کی ہر لڑکی اس پر مرتی تھی۔ یسریٰ جو کہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی، اس کا اپنے بھائی کی جاب کی وجہ سے اسلام آباد کی اس یونیورسٹی میں مائیگریشن ہوا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ وہ یونی میں آنے والی پہلی ایسی لڑکی تھی جسے احمر کی وجاہت اور امیری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے ہی دن احمر اور یسریٰ کی فرنٹ سیٹ کو لے کر تھوڑی سی انبن ہو گئی تھی، جس پر احمر نے اپنے دوستوں کو چیلنج کیا تھا کہ چند دنوں میں یہ لڑکی اس کی گڈ لکس پر مر مٹے گی۔ مگر پہلی بار احمر کا چیلنج پورا نہیں ہوا تھا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا، کیونکہ یسریٰ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اس کی بے پناہ وجاہت و دولت کے پیچھے پاگل تھی۔ اس کے لیے اس کی عزت اور وقار ہر شے سے زیادہ اہم تھی۔ احمر کو لگا تھا کہ وہ کچھ ہی دن میں اس پر مر مٹے گی۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی اس پر فدا ہونے سے خود کو بچا نہیں پاتا تھا۔ لیکن یسریٰ نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی سے پہلی دن ٹکر ہو گیا تھا، پھر اس لڑکی کا یہ غرور اور ایٹیٹیوڈ احمر کو ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اسے توڑ کر اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی یہ بے نیازی اور مغروریت احمر کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ اس لیے احمر نے اسے آہستہ آہستہ اپنی نرم و بااخلاق باتوں سے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے تو وہ اسے اگنور کر دیتی، مگر احمر کو بھی جیسے ضد چڑھ گئی تھی۔ اسے پوری طرح توڑنے کے لیے وہ ہر صورت اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ آخر احمر کی مستقل مزاجی اس کی جانب متوجہ کر ہی گئی تھی۔ احمر آخر کئی حربے آزماتا اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا اخلاق، اس کی نرمی اور احترام بھری باتوں کو دیکھتے ہوئے یسریٰ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ ایک لمٹ میں رہتی تھی اور احمر کو بھی اس کی حد میں رکھتی تھی۔ احمر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اسے پوری طرح توڑ نہیں پایا تھا۔ یہ چیز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی اتنی مشکل کیوں ثابت ہو رہی تھی؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی اس کی جھولی میں گر جاتی، مگر وہ تو اس سے خود کو ذرا سا ٹچ بھی نہ کرنے دیتی، اور یہ چیز اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا، وہ اسے اس کی حد یاد دلاتی، فاصلہ اختیار کر لیتی تھی، جس پر وہ ضبط کی گھونٹ بھر کے رہ جاتا، کیونکہ وہ
اسے جس طرح توڑنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پوری طرح برباد کر کے اس کی محبت کا مذاق پوری یونی کے سامنے اڑائے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا، اور اب تو اس نے شادی کا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو بس اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی شادی کی بات پر اسے بہلا پھسلا کر اس بات کو ٹال دیتا تھا۔ وہ اس سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر اس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا، حد سے زیادہ بے تکلفی اور کال اور میسیجز پہ لمبی لمبی باتیں کرنا، یہ سب نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب شادی کے بعد ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ دونوں ابھی نامحرم ہیں، بس کبھی کبھاری اس کی بہت زیادہ ضد پر اس سے ملنے جاتی تھی، ورنہ تو یونیورسٹی میں بھی اس سے فاصلہ پر رہتی تھی۔ یہ سب احمد کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ یار احمد، تم نے تو کہا تھا کہ بہت جلد اسے اپنے پیچھے پاگل کر لو گے، لیکن ابھی تک تو صرف تم ہی اس کے پیچھے خوار ہو رہی ہو، وہ تو تمہیں بھاؤ بھی نہیں دیتی۔ احمد کا دوست استحاثی انداز میں بولا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ ٹیڑھی ثابت ہوئی ہے، لیکن میرا نام بھی احمد خان ہے۔ اسے بہت جلد ایسے منہ کے بل گراؤں گا کہ ساری زندگی اٹھ نہیں پائے گی۔ میں بہت جلد اس کا غرور توڑ کے اس کی محبت اس کے منہ پہ ماروں گا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتی، ایک بار میرا مقصد پورا ہو گیا تو پھر دیکھنا پوری یونی کے سامنے اس کی محبت کا مذاق بناؤں گا۔ احمد دانت پیستے ہوئے بولا۔ آج جسرا چھٹی پر تھی، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھلم کھلا گراؤنڈ پر بیٹھ کر اس کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ وہ ابھی کچھ سمجھ پاتا کہ سامنے والی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے۔ تم کیا میری محبت میرے منہ پر مارو گے؟ میں تمہیں یہ 2 ٹکے کی محبت تمہارے منہ پر مارتی ہوں ذلیل انسان! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلنے کی؟ یسرا نے غصے سے چیخ کی تو یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے احمد خان پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی پوری یونی کے سامنے۔ سبھی دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اپنا غصہ اتار کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ احمد خان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج جو حرکت اس لڑکی نے کی تھی وہ اس کی غیرت کو للکار گئی تھی۔ پہلے تو وہ صرف اس کی محبت کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، سب کے سامنے اس کا غرور توڑ کے اس کا تماشا بنانا چاہتا تھا، مگر اب بات اس سب سے آگے نکل گئی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا، وہ اب اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب یسرا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس شخص کی محبت سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہ تھی، یہ بات اسے پوری طرح توڑ گئی تھی۔ وہ اگر آج ایک ضروری اسائنمنٹ کے لیے لیٹ یونی نہ جاتی تو شاید وہ اسے تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ تو شکر تھا اسے وقت سے سب پتہ چل گیا تھا۔ اس کی باتیں اسے پوری طرح زخمی کر گئی تھیں۔ روح بلبلا اٹھی تھی اس عزت دار لڑکی کی، مگر وہ پھر بھی اس شخص کے سامنے مضبوط رہی تھی۔ غلطی اسی نے کی تھی، ایک نامحرم کی محبت پر یقین کر کے۔ نہ جانے وہ کیسی اس گھٹیا شخص کے جال میں پھنس گئی۔ اس شخص نے بھلے کھیل کھیلا تھا، دھوکہ دیا تھا، مگر یوسف نے سچ میں اس سے محبت کی تھی، اس لیے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر اب اسے مضبوط رہنا تھا اور اس محبت کو ہمیشہ کے لیے دفنا دینا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، یہ اس کا لاسٹ ایئر تھا۔ اس کی ماں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انہیں ٹال رہی تھی، لیکن اب وہ وجہ بھی ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ اس نے اسی دن گھر جا کر اپنی ماں کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کے مانتے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جس کا نام وہ نہیں جانتی تھی۔ نکاح کے وقت وہ غائب دماغی سے بیٹھی رہی تھی کہ اپنے ہونے والے شوہر کا نام بھی نہیں جان پائی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اس کے سامنے آئے تو اسے نظر اٹھا کر دیکھتی وہ دنگ رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو گھٹیا انسان؟ اپنے سامنے احمد کو دیکھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ تم خوش نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ تم ہی تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، تو سوچا کیوں نہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں۔ مقابل کی مسکراہٹ پر یسرا کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم گھٹیا انسان! ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ سختی سے اس کو بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، یہ گھٹیا انسان اب تمہارا شوہر ہے۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے، تم ساری عمر اب اس تھپڑ کا خمیازہ بھگتو گی۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا بھی میرے لیے عذاب تھا، اور میرا ارادہ تو صرف پوری یونی کے سامنے تمہیں دھتکار کر تمہارا تماشا بنانے کا تھا،
مگر تمہارے اس تھپڑ نے تمام معاملہ خراب کر دیا۔ اب تم اپنے کیے کی قیمت چکاؤ گی، ساری عمر میری قید میں سسک کر مر جاؤ گی۔ میں نہ تو تمہیں چھوڑوں گا اور نہ اپناؤں گا۔ تم کسی بیکار سامان کی مانند میرے گھر کے کونے میں پڑی رہو گی، مگر میں تمہیں چھونا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ چلو اٹھو، تمہاری اوقات نہیں کہ میرے گھر میں رہو اور میرے کمرے میں رہو، تمہیں تمہارا اصل مقام دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے احمد اسے گھسیٹ کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ایک اندھیرے گرد و غبار سے اٹے تنگ سے کمرے میں لاتا اسے اندر دھکیل گیا۔ اس سارے عرصے میں یسریٰ مسلسل مزاحمت کرتی رہی، اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی اور کوشش کرنے لگی میں تھی، مگر زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ تم اب ساری عمر یہی تڑپ تڑپ کر مرو گی، وہ نفرت سے کہتا اسے بغور دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں نفرت و کدورت واضح تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہروں پر ڈھونڈنے سے بھی اسے کوئی اذیت یا آنسو نظر نہ آئے تھے۔ پتہ ہے احمد، میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا تم جیسے شخص سے محبت کرنا۔ وہ جو اس کے گڑ گڑانے معافی مانگنے کا منتظر تھا، اس کے تنفر سے کہے الفاظ پر جز بجز ہو کر دروازہ زور سے بند کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد یسریٰ وہیں ٹھنڈی مٹی سے آتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ اس کی شادی اس شخص سے کیسے ہو گئی تھی؟ اس کی ماں نے تو ایک عام سے شخص کو چنا تھا، پھر وہ اس شخص کی بیوی کیسے بن گئی تھی؟ یہ گھٹیا شخص آخر اس کا پیچھا کیوں چھوڑ دیتا؟ وہ اب کیا کرے گی؟ کیسے یہاں سے نکلے گی؟ اس کے گھر والوں کیا ہوگا؟ اس کی ماں، اس کا بھائی، انہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو بھی وہ اسے اس جابر شخص سے آزاد نہیں کروا سکیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا یہ ایک نامحرم سے محبت کی سزا تھی؟ اے کاش کہ وہ اس کی باتوں میں نہ آتی تو معاملہ آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ پچھتاوا سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا رب، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے سنبھال لے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں، مجھے سمیٹ لے یا رب۔ وہ دل ہی دل میں روتے ہوئے اپنے خالق کو پکارنے لگی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے سو گئی۔ لاشپا اپنے رب سے گفتگو کر کے اسے اپنے ساتھ پا کر وہ سکون پا گئی تھی۔ دوسری جانب احمد اسے بند تو کرایا تھا، مگر اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں اپنائے گا، نہ کبھی چھوئے گا، نہ دیکھے گا، مگر اب خود بے چین سا پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی باتیں سن کر وہ بری طرح ٹوٹ جائے گی اور روتے ہوئے اس سے رحم کی بھیک مانگے گی، اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گی، اور پھر وہ اسے معاف کر دے گا اور احسان جتاتے ہوئے اسے اپنا لے گا اور پھر ہمیشہ اپنی دست رس میں جھکا کر رکھے گا۔ مگر یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو روئی تھی اور نہ تڑپی تھی، نہ اس کے سامنے جھکی تھی، الٹا اپنی نفرت سے اسے تڑپا گئی تھی۔ اس سے محبت کی وہ غلطی ہی نہیں، گناہ سمجھتی تھی۔ اس بات پر احمد کے رگ و پے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے تو محبت کا ڈھونگ کیا تھا، پھر بھی اس کی شادی کا سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا، یا شاید اسے ڈھونگ کرتے کرتے خود ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس بات کا احساس نہیں تھا۔ یہ بات اسے اذیت میں مبتلا کر گئی تھی کہ وہ اس کی محبت کا ماتم منانے کے بجائے، اسے کھونے پر غمگین ہونے کے بجائے شادی کرنے چلی تھی، وہ بھی کسی اور مرد سے۔ وہ تو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، وہ کیسے کسی اور مرد کو قبول کر سکتی تھی؟ احمد کا پورا وجود جیسے جل کر راکھ ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یسریٰ کے ہونے والے شوہر کو اغوا کر لیا تھا اور اس کی ماں کو بیٹے کی جان کی دھمکی دیتے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کی خاطر اس شخص کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ وہ بارات لے کر آئی تھی تو ان کے ساتھ دولہے کے روپ میں کوئی اور نہیں احمد تھا۔ یسریٰ کی ماں اور بھائی کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس بیٹے کا رشتہ وہ لائے تھے وہ کہیں بھاگ گیا، مگر اب وہ اپنے دوسرے بیٹے کو نکاح کے لیے لائے ہیں، جس پر اس کے بھائی اور ماں نے احتجاج تو کیا، مگر پھر ان کی منت اور اپنی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ وہ خاتون اپنی بیٹی کی خاطر یہ سب کرنے پر مجبور تھی۔ اس طرح احمد بآسانی اس کی شادی کے دن اس سے نکاح کرتا اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ احمد نہیں چاہتا تھا کہ اس سے نکاح سے پہلے کچھ پتہ چلے، اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ مردوں کی طرف ہی بیٹھا رہا تھا۔ واپسی پر بھی وہ دوسری گاڑی میں آیا تھا۔ اسے ڈر تو تھا کہ نکاح کے وقت اس کا نام سن کر کہیں وہ سمجھ نہ جائے یا انکار نہ کر دے، مگر قسمت اس کے ساتھ تھی کہ یسریٰ اپنی سوچوں میں گم، نکاح کے وقت غائب دماغی کے عالم میں اس سب سے انجان رہی تھی۔ اس کے گھر والے یہاں نہیں تھے، وہ انہیں اس کھیل کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا، اسی لیے وہ ان خاتون اور ان کی بیٹی کو ہی یسریٰ کے ساتھ یہاں لایا تھا۔ یہ ایک ماڈرن چھوٹا سا
گھر تھا جو آبادی سے دور تھا۔ وہ یسرا کو اس کے بیڈ پر بٹھا کر جا چکی تھی۔ یہ تمام کھیل رچاتے اس نے سوچ رکھا تھا کہ اب ہر صورت اس کا غرور خاک کر دے گا، مگر نہ جانے وہ کسی مٹی کی بنی تھی کہ کسی طرح ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ اسے توڑنے کا جنون اس کے سر پر سوار تھا، اسے کسی بھی صورت اس لڑکی کو شکست دینی تھی۔ اسے ہر صورت جھکانا تھا، اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ تو اسے ذلیل کر کے اس کے گڑ گڑانے پر اسے اپنانے کا سوچے ہوئے تھا، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پا کر خود کو تسلی دی تھی کہ بہت جلد وہ اس قید و اذیت پہ رہ کر خود ہی اس سے بھیک مانگے گی کہ وہ اسے اپنا لے، اسے یہاں سے نکالے۔ تب وہ اسے اپنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا۔ وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ قید میں ایک عام سی کمزور لڑکی کب تک اپنی ضد پر قائم رہ سکتی ہے؟ وہ جتنی بھی مضبوط سہی، لیکن جب وہ اس پر زندگی تنگ کر دے گا تو بہت جلد وہ تڑپ تڑپ کر اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگے گی۔ اس نے اپنے سلگتے تڑپتے دل کو تسلی دی کہ وہ اسے زیر کر لے گا۔ اب تو ویسے بھی وہ اس کی دست رس میں تھی، بہت جلد اس کی پناہوں میں بھی ہوگی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی تو جیسے پتھر کی مورد ثابت ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ ایک ہفتے میں ہی اس لڑکی کی اکڑ ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ پورے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور وہ لڑکی ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک ملازمہ اس سے وقت پر کھانا وغیرہ پہنچا دیتی تھی۔ اس کمرے میں نیچے ایک چھوٹا سا گدا بچھا ہوا تھا جہاں پر وہ سوتی تھی۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں یسرا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا، لیکن اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس لڑکی کی ضد اور خاموشی نہ ٹوٹی تو وہ خود اس کے سامنے آنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ اس کی بات پر وہ زہریلے انداز میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کبھی مر کر بھی تم جیسے شخص کی زندگی میں شامل نہ ہوں، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، تم میری زندگی کا سب سے گھٹیا اور تاریک پہلو ہو۔ اس کی نفرت سے کہتی وہ دنگ رہ گیا۔ میں تمہیں بار بار موقع نہیں دوں گا، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جھک جاؤ، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، تمہیں اپنا لوں گا، دنیا کے سامنے اپنا نام دوں گا، عزت دوں گا تمہیں، تمہارے گھر والے سے بھی ملواؤں گا۔ اپنی ضد چھوڑ دو، غلطی تمہاری تھی، اپنی غلطی مان لو تو میں بھی تمہارے لیے نرم پڑ جاؤں گا۔ وہ حسین و مغرور نوجوان ایک بار پھر اسے منانے کے لیے بول رہا تھا، لیکن اس کے لہجے اور الفاظ میں انا اور غرور صاف ظاہر تھا۔ مجھے یہاں تمام عمر سسک سسک کر مرنا قبول ہے، مگر تمہارا ساتھ نہیں۔ مجھے تم سے اس قدر نفرت ہے کہ تمہارا نام بھی مجھے اذیت دیتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل دیکھ کر میرا دل خراب ہوتا ہے۔ اس اندھیرے کمرے میں میری پوری زندگی گزر جائے تو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میری زندگی کا اصل اندھیرا تم ہو۔ اس لڑکی کے لہجے میں ایسی کاٹ، ایسی کدورت تھی کہ اس شخص کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ خود پر ضبط کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ 1 ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں گیا تھا، لیکن وہ اسے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ جب وہ لڑکی اس کے سامنے جھک جائے گی تب وہ اسے اپنا کر اپنے گھر والوں کے سامنے لے جائے گا، لیکن اب وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ نہ تو جھک رہی تھی نہ ٹوٹ رہی تھی، جس پر اس نے اب نیا حربہ آزمانے کا سوچا تھا۔ چلو اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ اس کے بازو کو پکڑے اسے اس بند کمرے سے نکال لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو گھٹیا شخص، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں نے کہا چھوڑو مجھے احمر۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ خاموش رہو، اب سے تم میری حویلی میں میرے گھر والوں کے ساتھ رہو گی اور تمہیں خاموش رہنا ہے، میں جو کہوں گا اس پر خاموشی سے سر جھکانا ہوگا۔ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے یا بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا بھائی میرے ایک ہاتھ کی مار ہے، تمہارے ماں باپ پہلے ہی تمہیں لے کر بہت پریشان ہیں۔ اگر ان کا بیٹی کسی جھوٹے کیس میں جیل میں چلا گیا، اور سوچو اگر اس جیل میں اس نے خودکشی کر لی تو تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اس کے شفافیت سے کہتی وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس امیر زادے کو وہ واقعی ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اب اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی حویلی لے آیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اپنی ماں کے سوال پر وہ کتنی دیر خاموش کھڑا رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا بولے۔ بیوی ہے میری، کچھ لمحے بعد وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کے گھر والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کے والد غضبناک ہو کر اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے۔ پرسکون رہے، میں نے اس سے مجبوری میں شادی کی ہے، یہ کوئی میری پسندیدہ بیوی نہیں ہے، نہ ہی میں کبھی اسے بیوی کا درجہ دوں گا، یہ بس یہاں رہے گی، اسے بس رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، باقی اصل شادی میں آپ کی پسند سے اور اپنی حیثیت کی لڑکی سے ہی کروں گا، لیکن یہ لڑکی بھی میرے نام پر اسی حویلی میں رہے گی، کیونکہ یہ بھی میری عزت ہے۔
اس کے سنجیدہ انداز پر اس کی ماں اور گھر والے کچھ پرسکون ہوئے تھے، جبکہ یسرا آنکھوں میں نفرت لیے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اپنے بھائی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر خاموش تھی، ورنہ وہ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح اس شخص نے دھوکے سے اس سے شادی کی اور 3 ہفتے سے اسے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، اور اب یہاں اپنے گھر والوں کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ وہ آزادی چاہتی تھی لیکن اس شخص کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، اسی لیے اس کے گھر والوں کے سامنے خاموش اختیار کر گئی تھی۔ پر اس کے گھر والے بھی اسی کی طرح بے حس اور ظالم معلوم ہوتے تھے، اسے ان لوگوں سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے لڑکی، ہم تمہیں اپنی حویلی میں رہنے دیں گے، لیکن تمہیں یہاں رہنے کے لیے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ ڈالنا ہوگا، جس کے بدلے ہم تمہیں رہنے کا ٹھکانہ، کپڑے اور 2 وقت کا اچھا کھانا مہیا کر دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم ہماری بیٹی کی بیوی اور اس گھر کی بہو کی حیثیت کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گی، اس لیے اپنی حیثیت اور مقام ہمیشہ یاد رکھنا۔ فرحت بیگم، احمر کی ماں، سر تپیر نحوت بھری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کرخت آواز میں بولی تو اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس سے کچھ فاصلے پر اس سے لا تعلق کھڑا احمر اس سب پر اپنے دل کو سلگتا وہ پا رہا تھا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی کی ضد اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ آخر کیوں نہیں اس کے سامنے جھک جاتی؟ اب تو وہ اس کا محرم، اس کا شوہر تھا، یہاں پر ملازموں کی طرح کام کرتے ہوئے بے حیثیت ہو کر یقیناً اسے اس کی محبت کی قدر آ ہی جائے گی۔ وہ یقیناً بہت جلد خود تڑپ کر اس کی جانب بڑھے گی۔ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کا یہ عمل اس لڑکی کو اس سے مزید دور کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا، اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا، اور وہ خاموشی سے بے تاثر چہرے کے ساتھ فرحت بیگم اور ان کی جیٹانیوں کے تمام حکم خاموشی سے مانتی تھی۔ باقی ملازموں کی طرح وہ بھی دن بھر مختلف کاموں میں گزار دیتی تھی۔ گھر کے مکینوں کا رویہ اس کے ساتھ باقی ملازمین کی طرح ہی تھا، نہ حد سے زیادہ سخت اور نہ ہی بہت نرم۔ اسے ملازموں کی حیثیت کے کپڑے اور انہی کی طرح کا کھانا دیا جاتا تھا۔ ہاں، لیکن رات کو رکنے کے لیے اسے حویلی کے اندر ہی ایک پرانا سا اسٹور روم دیا گیا تھا کہ یہاں ان کی غیرت آڑے آ جاتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی عزت تھی، اس لیے اسے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر سے یہ سب سہ رہی تھی۔ اسے بس اپنے رب پر یقین تھا کہ اس کا رب ہی اب اسے اس اذیت بھری زندگی سے نجات دے گا۔ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو چکی تھی اور صرف اسی سے مدد کی طلبگار تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں احمد خانزادہ کے لیے نفرت مزید شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اسے اس کے گھر والوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی شکوہ شکایت تھی۔ اس کی نفرت کا محور صرف اور صرف وہ ظالم اور گھٹیا ترین شخص تھا جس سے کبھی محبت کرنے کی بیوقوفی کی تھی۔ لیکن اس عرصے میں اس کے سر سے اس شخص کی محبت کا بھوت اچھے سے اتر گیا تھا۔ اب دل میں سوائے نفرت کے اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہیں دوسری جانب احمد خانزادہ کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکی تو واقعی پتھر کا بت ثابت ہوئی تھی۔ خاموشی سے اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہنا قبول تھا، لیکن اس کے سامنے جھکنا گوارا نہیں تھا۔ اس کی ماں اور تائی کے سامنے سر جھکا کر کھڑی رہتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے سر جھکانا اس لڑکی کو گوارا نہیں تھا۔ وہ بظاہر اس سے پوری طرح لاپرواہ ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل کرلا رہا تھا۔ اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا، وہ اسے اب عزت دینا چاہتا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تھی کہ اس کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں وہ کیسے مرد ہو کر جھک جاتا؟ وہ کس طرح یہ سب برداشت کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا دل تڑپتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پایا تھا، وہ ابھی تک لا حاصل تھا۔ وہ ابھی تک یہ ماننا نہیں چاہتا تھا کہ لیکن اس کا دل بہت پہلے اس لڑکی کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا، مگر اپنی انا میں یہ قبول کرنا اس کی مردانگی کے خلاف تھا۔ یسرا اس رات ہمیشہ کی طرح اپنا تمام کام ختم کرتی کھانا کھا کر تھکی ہاری سی اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں روشنی کے لیے کوئی بلب بھی موجود نہیں تھا۔ نیچے ایک پرانا سا میٹرس بچھا ہوا تھا، جہاں پر وہ ایک بوسیدہ سا کمبل لے کر بھی سکون سے سو جاتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ وضو وہ باہر سے ہی کر کے آئی تھی۔ ایسے حالات میں اس کا رب ہی اس کا واحد سہارا تھا جس سے وہ دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی میں جہاں ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہاں پر اس کے اللہ کا ساتھ تھا، جو کہ اسے تقویت بخشتا تھا، اسے سکون دیتا تھا، اسے ہمت دیتا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ سکون میں ہو گئی تھی۔ دل ہلکا ہلکا ملکہ محسوس ہو گیا تھا۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے خصوصی دعا کرتی وہ جانماز سمیٹ گئی تھی۔ یہ جانماز اس نے فرحت بیگم سے ہی مانگی تھی۔
وہ تھکی ہاری سے اپنے بستر پر گری ہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی شاید پہلے سے اس بوسیدہ سے بستر پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ شخص اگلے ہی لمحے اس کے وجود پر پوری طرح قابض ہوا تھا، جس پر وہ صرف پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ اس کے کھٹیا شوہر کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کے وجود سے اڑتی وہی مخصوص خوشبو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس کے قریب موجود یہ شخص احمد خانزادہ ہی ہے۔ مجھے یاد کیا میری جان نے؟ اس شخص کی سرگوشی نے اس کے یقین پر مہر لگا گئی تھی۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت مزید شدت سے ابھری تھی۔ وہ بری طرح مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہ شخص اس کی تمام مزاحمت کو اپنی طاقت کے زور پر ناکام بناتا اسے پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ شخص اس پر جھکا ہر حد پار کر گیا تھا۔ وہ اس مضبوط پر کے سامنے زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پائی تھی اور تھک ہار کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر گئی تھی، لیکن اس شخص نے ایسا کرتے ہوئے اس کی نفرت کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ وہ شخص رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی برداشت کی حد اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پایا تھا۔ یہ تڑپ اس کی جان لے رہی تھی، اس لیے اسے لگا کہ اگر وہ اس سے قریب جائے گا تو شاید یہ تڑپ اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ یقیناً اس لڑکی کی قربت ایک بار حاصل کر کے وہ لڑکی پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ وہ شاید ابھی تک اس لیے اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا کیونکہ وہ اسے حاصل نہیں کر پا رہا۔ ایک بار اس کو حاصل کر لیا تو پھر وہ لڑکی اپنی کوشش کھو دے گی اور کشش بھی پھر اس کے لیے اس قدر ضروری نہیں رہے گی۔ لیکن اسے اپنے کمرے میں لے جانا اب اس سے گوارا نہیں تھا، اس لیے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس کے آنے سے پہلے وہ سیدھا اس کے کمرے میں جا کر اس کے بستر میں چھپ گیا تھا۔ وہ ایک دو بار پہلے بھی اس کے سونے کے بعد یہاں آتا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ اس کمرے میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس کا پرانا سا غیر آرام دہ بستر دیکھ کر اس کا دل ایک بار پھر تڑپا تھا۔ وہ لڑکی اس سب کے لائق تو نہیں تھی، لیکن اس نے خود یہ سب اپنے لیے چنا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا دل سخت کر لیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن پورا دن مسلسل کام کرنے کے باوجود بھی بستر پہ آرام کرنے کے بجائے اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اس حسین نوجوان کے دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا۔ اپنا آپ اس وقت اس لڑکی کے مقابل نہایت ہی حقیر معلوم ہوا تھا۔ وہ مضبوط بھرپور مرد جیسے اس لمحے اس لڑکی کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی غیرت اور انا ایک بار پھر اس شخص کے دل پر قفل لگا گئی تھی۔ اس سے اگلے دن وہ بے صبری سے ناشتے کی میز پر اس کے ریئیکشن کا انتظار کر رہا تھا۔ گزری رات اس کے لیے کسی حسین خواب سے کم نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ابھی تک اس رات کے خمار سے باہر نہیں آیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً اس لڑکی کے دل پر بھی کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا۔ اس نے رات میں گہری سرگوشیاں کرتے، اس کا نام پکارتے ہوئے اس پر مبہم انداز میں یہ واضح کیا تھا کہ اس کے قریب آنے والا وہ شخص اس کے شوہر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ وہ بے صبری سے اس کی ریئیکشن کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سرد و اسپاٹ تاثرات کے ساتھ کچن سے نکلتے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے پر گزری رات کا شائبہ تک نہ تھا، جسے دیکھ کر اس شخص کی رنگت تاریک ہوئی تھی۔ وہ مرد ہو کر ابھی تک اس رات کے حصار سے باہر نہیں آیا تھا، وہ عورت ہو کر اتنی جلد کیسے یہ سب بھول سکتی تھی؟ اس کا حسین چہرہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، جیسے اس کی زندگی سے احساسات و جذبات ختم ہو گئے ہوں۔ اس حسین نوجوان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ پھر مزید وہاں ٹھہر نہیں پایا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کی بے نیازی اور لا تعلقی اس مضبوط مرد کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب وہ لڑکی تھی کہ اتنی تکلیفوں اور سختیوں کے باوجود بھی وہ ہنوز ویسے ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کی مزاج اور انداز میں تو ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہی غرور اور وہی ضد تھی جس سے ہٹنے کے لیے وہ لڑکی کسی صورت تیار نہیں تھی، اور وہ مرد ہو کر اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ اس کی یہ منطق بھی غلط ثابت ہوئی تھی کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے بعد اس کی تشنگی کم ہو جائے گی، کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے بغیر رہنا ہی ناممکن ہے۔ وہ بمشکل پھر ایک رات ہی اس کے بغیر گزار پایا تھا۔ رات کو اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کا عالیشان سا بستر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ ہے۔ اس کا سکون تو اس سے تنگ تاریک کمرے میں اس بوسیدہ سے بستر پر موجود تھا، پھر وہ کیسے اس آرام دہ بستر پر سکون سے سو سکتا تھا؟ پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ شخص ہر رات اس تاریک کمرے میں اس بے بس لڑکی کے پہلو میں گزارتا، اس کی زندگی مزید اندھیروں میں دھکیلتا جا رہا تھا۔ کبھی اس کے آنے سے پہلے وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوتا، اور کبھی اس کے سونے کے بعد، اور پھر رات کے اندھیرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔
کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے اس کمرے سے نکلتا ہوا دیکھے۔ اپنا رشتہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قدر مشکل بنا دیا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی اسے چھپ کر جانا پڑا تھا، اور اس کے نزدیک اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف اس ضدی لڑکی تھی، جو کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بس ایک بار اسے کہہ دیتی کہ مجھے اپنا لو تو وہ اپنے پورے خاندان کی مخالفت کر کے اسے اپنی بیوی کا مقام دیتا، لیکن اس لڑکی کی وہی ایک چب اور ایک ضد تھی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ مرد ہو کر بھی اپنے بکھرتے جذبات نہیں سمیٹ پا رہا تھا، تو پھر وہ لڑکی کیسے اس قدر مضبوط بنی ہوئی تھی؟ یسریٰ کو اس حویلی میں آئے ہوئے پورے 3 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 3 ماہ میں زندگی اس کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ مشقت بھرے دن اور اذیت ناک راتیں، دل میں ویسی اس شخص کے لیے گہری ہوتی نفرت، لا تعلق، بیزاری اور بے حسی اس کے وجود کا خاصہ بن چکی تھی۔ وہ ویسے ہی تھی، پہلے دن کی طرح اس شخص کی کوئی بھی کوشش اسے توڑ نہیں پائی تھی۔ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ کر بھی باہر سے بالکل مضبوط تھی۔ اپنے صبر اور اپنے رب پر یقین کے ساتھ وہ اس مضبوط مرد کے مقابل میں نہایت ہی مضبوطی سے جمی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ انا پرست مرد اب اس سب سے تھکنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ جیسے اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہاں کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تھا، جس پر وہ سوائے تل ملانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت کر کے ہی اب اس لڑکی کو اپنا سکتا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت کرتا بھی تو کس کے لیے؟ اس ضدی اور انا پرست لڑکی کے لیے، جو کہ ابھی تک اسے اپنا شوہر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ وہ اپنے لیے نفرت اور بے حسی دیکھتا تھا۔ وہ لڑکی ذرا سی لچک تو دکھاتی کہ وہ اسے عزت اور محبت دے پاتا، لیکن وہ پتھر کی مورت تھی۔ یہاں نوکرانیوں کی طرح زندگی گزارنا اسے منظور تھا، لیکن اس کی محبت، اس کا ساتھ، اس کی بیوی بن کر رہنا اس لڑکی کو گوارا نہیں تھا۔ گھر میں آج کل احمر کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ احمر کا رشتہ اس کی ماں اپنی بھتیجی سے بچپن میں ہی طے کر چکی تھی، اور جبکہ ان کی بھتیجی کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی تو گھر والوں نے باہمی مشورے سے ان دونوں کی شادی طے کر دی تھی۔ احمر کو پورا یقین تھا کہ اب یقیناً اس لڑکی کا ضبط ٹوٹے گا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے ارد گرد کسی لڑکی کو دیکھ کر یونیورسٹی میں وہ اکثر اس سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کا سن کر اس لڑکی کا خود پر چڑھایا گیا یہ بے نیازی کا خول ضرور ٹوٹے گا، اسے 100% یقین تھا۔ مگر اس لڑکی کا خول تو نہ ٹوٹا، لیکن احمد خانزادہ کا یقین ضرور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے سسرال آئے، اس کی شادی طے ہو گئی، یہاں تک کہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن وہ لڑکی خاموش تھی۔ احمد خانزادہ کے یقین کے ساتھ ساتھ اس کا خود پر غرور بھی خاک ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا کہ وہ اس جیسا شخص ہمیشہ کے لیے کھو دے گی؟ وہ کیسے اپنے شوہر کی شادی پر پرسکون ہو سکتی، شوہر بھی وہ جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی ہو؟ کیا یہ لڑکی واقعی سے محبت کرتی تھی؟ یہ سوال پہلی بار اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ یا اس کی محبت اس کے دھوکے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی؟ لیکن محبت کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ اس لڑکی نے شاید کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی شادی برداشت نہیں کر سکتی، پھر یہ لڑکی تو اس کے ارد گرد کسی لڑکی ذات کا وجود بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور اب ایسے خاموشی سے اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی جیسے وہ اس کا کچھ لگتا ہی نہ ہو۔ اس حسین نوجوان کو اس کمزور سی لڑکی نے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود تو نہ ٹوٹی تھی، لیکن اسے توڑ گئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ انہی دنوں یسریٰ کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی تھی۔ وہ اس دن کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، جس پر ملازمین کے ساتھ گھر والے بھی تشویش کا شکار ہوئے۔ احمد خانزادہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں حویلی سے دور شہر گیا ہوا تھا۔ ملازمہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت میں عجیب سا بدلاؤ دیکھ رہی ہیں، شاید وہ حاملہ ہے۔ ملازمہ کی بات پر فرحت بیگم بری طرح چونک گئی اور فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب یہ کنفرم کیا کہ وہ ماں بننے والی، تب فرحت بیگم کے ساتھ ان کی جیٹھانی بھی حیران رہ گئی۔ جو بھی تھا، وہ ہمیشہ حویلی میں ان کے سامنے ہی رہی تھی، اس لیے سب سے پہلے ان کا شک اسی جانب گیا کہ شاید احمد نے ان سب سے چھپ کر اپنی بیوی سے رشتہ بنایا ہے۔ وہ سب خاموشی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ احمد واپس آئے تو اپنی ماں کی غیر معمولی خاموشی دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا، لیکن انہوں نے ابھی اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ پہلے اس لڑکی سے پوچھنا چاہتی تھی۔ تمہیں بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ ہوش میں آئی تو ایک ملازمہ جو کہ اس کے پاس ہی خصوصاً بیٹھی تھی، اسے فوراً فرحت بیگم کا پیغام دینے لگی، جس پر وہ سر ہلا کر کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تم پریگننٹ ہو۔ کیا احمد تمہارے قریب آیا ان 3 ماہ میں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو یسریٰ بغور انہیں دیکھنے لگی۔
جن کا انداز بہت ہی نارمل تھا۔ یسریٰ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت اپنے بیٹے کے وارث کی خاطر یقیناً اسے اپنانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اس شخص کی بیوی بن کر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ کبھی میرے قریب نہیں آیا، اس کے لیے یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا، اس نے سکون سے کہا تو فرحت بیگم کی رنگت لال ہوئی تھی، جبکہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا احمد بھی اپنی ماں کا سوال اور اس لڑکی کا جواب سن کر سیڑھیوں پر ہی دم سادے ٹھہر گیا تھا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ اگلے لمحے وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ یسریٰ پرسکون سے انہیں بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے بتاؤ، کس کا گندا خون ہے یہ؟ فرحت بیگم نے اب کی بار غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، تو یسریٰ نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کا شوہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، وہ نوجوان بھی جیسے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ یہ جس کا بھی بچہ ہے مگر آپ کے بیٹے کا نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر فرحت بیگم نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارا تھا، جبکہ وہ شخص جو سکون سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس سے امید پر کہ وہ اس کا نام لے کے اس کا تمام سکون ایک لمحے میں رخصت ہوا تھا، تو بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے تمام گھر والوں کے سامنے اقرار کر چکی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ اس لڑکی نے سر اٹھا کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اسے ڈھونڈنے سے بھی کوئی شکست و تکلیف دکھائی نہ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، قدورت اور نفرت کا جذبہ۔ وہ شخص جو اسے ٹوٹا ہوا دیکھنے کا خواہش مند تھا، اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی آج اسے جیتے جی مار گئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ اسے زیادہ تکلیف کس چیز کی ہو، اس لڑکی کے الفاظ کی یا اسے مارے گئے تھپڑ کی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، عزت دی، اور تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، گھٹیا بد کردار عورت، اب تمہاری لیے اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے، نکالو اسے یہاں سے۔ فرحت بیگم غصے سے پاگل ہوتی چیختے ہوئے اسے کہہ کر اب اپنی ملازمین کو حکم دے رہی تھی۔